ٹائیگر کے ذہن پر غبار چھا گیا تھا۔ اس غبار کے باوجود اس نے جوابی حملہ کر دیا۔ اس موقع پر دفاع ممکن نہیں تھا، بس ایک ہی صورت تھی کہ وہ فانگ کو پیچھے دھکیل کر خود کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی سی مہلت حاصل کر لے، اور ایسا صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ فانگ پر حملہ کر دیتا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اس نے جو داؤ استعمال کیا ہے وہ بیکار جائے گا، لیکن وہ اس کوشش سے پہلو تہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے کے بعد فوراً ہی دوسرا حملہ بھی کر دیا۔ اس نے بلند لائٹنگ کک لگائی، بڑی ہی دشوار اور خطرناک کک تھی۔ تب ٹائیگر کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کک جس طاقت سے لگائی گئی تھی وہ توانائی اس کے جسم میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی انجانی ہستی نے اس کے اندر داخل ہو کر یہ کام سر انجام دیا ہو۔ یہ ایک روحانی طاقت تھی جس کا تعلق آسمانوں سے تھا، وہ طاقت جو ہمیشہ بدی کے خلاف نبرد آزما رہتی ہے۔ اس کا سر جھک گیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ لائٹنگ کک نے فانگ کو نہ صرف رکنے پر مجبور کر دیا تھا بلکہ وہ دفاع کے لیے جھک بھی گیا تھا۔ یہ جھکنا ایک خطرناک غلطی تھی۔ ٹائیگر کی ٹکر اس کے جھکے ہوئے جسم پر لگی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ ٹائیگر کی وہ طاقت بیدار ہو گئی تھی جسے بیدار کرنے کے لیے اوشان نے بڑے ہی جتن کیے تھے، لیکن ٹائیگر اپنی لاابالی فطرت کے باعث ناکام رہتا تھا۔ اس قوت کے بیدار ہوتے ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے آس پاس سے لیبارٹری کا نام و نشان تک مٹ گیا ہو۔ وہ عالی شان عمارت بھی غائب ہو گئی اور سرخ دھند بھی دم توڑ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ انسانی جسم نہیں بلکہ ایک توانائی کا نمونہ ہو، ایک ایسی روح ہو جس پر کوئی تکلیف اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسے صرف اور صرف ایک ہی احساس تھا کہ وہ اس وقت موت کا ہم رقص ہے، اور یہ رقص پوری شدتوں کے ساتھ جاری تھا۔ اس پر جو روحانی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کے زیر اثر ٹائیگر خود کو نشے کسی حالت میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے پناہ پرسکون تھا، تھکن اس کے ہر مسام سے جیسے خارج ہو گئی تھی، اور وہاں توانائیوں کے مخرج بن گئے تھے۔ انسانی صلاحیتوں کے ماورا دکھ اور تکلیف سے بے نیاز، تھکن، شکست یا موت کے خوف سے بے خبر، وہ حملے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ فانگ تیزی سے پیچھے ہٹ رہا تھا، اس پر بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ تھکن نے اس کا جوڑ بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا اور عضلات پر عزملال نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ وہ ایک انسان نما چٹان تھی، لیکن جو ہاتھ اس پر حملے کر رہے تھے وہ اگر اس وقت کسی پہاڑ پر بھی پڑتے تو اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتے۔ وہ اپنی بچی کچی توانائیوں اور مہارت سے کام لے کر ہر وار بچا رہا تھا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ موت تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی ہے اور دفعتاً اس کا پاؤں ایک تار سے الجھ گیا۔ وہ الٹ کر گرا تو عین اسی لمحے ٹائیگر اس پر پیس ڈالنے والا حملہ کر رہا تھا۔ ٹائیگر اس سے الجھ گیا اور دونوں ہی لڑکنیاں کھاتے چلے گئے۔ اچانک ٹائیگر کو یوں لگا جیسے سینکڑوں سورج بیک وقت طلوع ہو گئے ہوں، ایک ایسی چمک جسے انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایسی روشنی جو پپوٹوں کو چھید کر ذہن تک میں گھس رہی تھی۔ ٹائیگر نے اکڑا کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ لیا اور آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ یہی حالت فانگ کی بھی تھی، لیکن وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے اور سختی سے آنکھیں بند کیے نہ صرف اچھل پڑا تھا بلکہ اس نے خود کو فضا میں بلند کر کے ایک میز پر پہنچایا، جہاں سے چھلانگ لگا کر وہ لیبارٹری کے ایک مخصوص حصے میں جا پہنچا۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے چکر آ گیا۔ روشنی اور اس کی چمک ناقابل برداشت تھی۔ وہ مڑ کر ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے خود کو سنبھالا اور فرش سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو فضا میں بلند کرنے کے لیے جست لگانی چاہی، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے پیروں تلے کون سی پھسلن والی چیز پھیلی ہوئی تھی کہ وہ بری طرح پھسلتا ہی چلا گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ اس کی حسیات اسے بتا رہی تھی کہ لیبارٹری میں آگ لگ چکی ہے اور یہ آگ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دفعتاً ایک عجیب بات ہوئی۔ اس کے پاؤں فرش کے ایک ایسے حصے پر پہنچے جو اس کے قدموں تلے ٹوٹ گیا۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے گرنے لگا۔ غالباً وہاں لکڑی کا ٹریپ ڈور تھا جو اس کے بوجھ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن معاف ہو گیا۔ اس کا جسم تیزی سے گر رہا تھا۔ اس نے گرنے کا احساس ہوتے ہی جسم کو متوازن رکھنے کا انداز اختیار کر لیا تھا، لیکن ذہن کی لمحاتی معاف حالت نے یہ انداز خراب کر دیا۔ نہ جانے وہ کب تک گرتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاتال کی طرف سفر کر رہا ہو۔ اس کا ذہن لمحاتی معاف حالت کے بعد چند ساتوں کے لیے بیدار ہو کر دوبارہ تاریک ہوتا چلا گیا۔ پہلے اس کا ذہن اور پھر اس کی ہستی اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پڑا ہوا ہے جہاں قریب ہی پانی کا ایک ٹوٹا ہوا پائپ تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پائپ سے پانی کسی فوارے کی طرح بہہ کر اس کا جسم بھگو رہا ہے اور آس پاس اتنا پانی جمع ہو گیا ہے کہ اسے ایک چھوٹا سا تالاب کہا جا سکتا تھا۔
اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ عمارت کو آگ لگی ہوئی تھی اور بڑے بڑے شعلے لپک لپک کر ہر شے کو چاٹنے میں مصروف تھے۔ شراروں، شعلوں اور چنگاریوں کا رقص ہو رہا تھا، جیسے جہنم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ فضا میں دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ ہوش میں تھا، لیکن یوں لگا جیسے وہ کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار کے دہانے پر دراز ہے۔ اسے خواب میں دکھائی دیا کہ سونی اسے ملاقات کے لیے آئی ہے۔ اس نے اپنی ذہنی حالت پر قابو پانے کے لیے سر جھٹکا اور ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اٹھنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ذہن پوری طرح صاف نہیں ہو سکا۔ وہ نشے کی سی کیفیت میں چل دیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اور اس کے قدم اسے کہاں پہنچا سکتے تھے، اس کا نہ تو اسے ہوش تھا اور نہ ہی وہ اس پہلو پر سوچنا چاہتا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے قدموں تلے بجری کا احساس ہوا۔ وہ رک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحوں تک وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بجری دیکھتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ اس راستے پر پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ بلیک سرکل کی عمارت کے گرد پھیلا ہوا بجری دار راستہ تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ پوری عمارت آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور ملبہ گرنے لگا تھا۔ ٹائیگر لڑکھڑاتا ہوا گھاس کے لان کی طرف چلنے لگا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریک ہو گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور کوشش کے باوجود خود کو زمین پر کھڑا نہ رکھ سکا۔ وہ گر گیا۔ اس پر ایک بار پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نہیں، حرکت نہ کرو۔ ٹائیگر اس وقت بے حد کمزور، ذہنی طور پر ناکارہ اور مفلوج سی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ یہ آواز سن کر اس کے لاشعور میں خوف کی ایک لہر پیدا ہوئی، لیکن جلد ہی ختم ہو گئی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کا آخری وقت آ پہنچا ہو۔ لیکن یہ کس کی آواز تھی؟ وہ ذہن پر زور دینے لگا۔ اس نے اپنی حسیات سے کام لینے کی بھی کوشش کی، لیکن ذہن پر چھائی ہوئی دھند کی وجہ سے وہ ناکام رہا۔ نہ تو اس کا ذہن کام کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی حس اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے اپنی یہ کوشش ترک نہیں کی، بلکہ مسلسل ذہن پر زور دیتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سماعت سے ایسی آوازیں ٹکرانے لگیں جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ کوئی دبے دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی تمام حسیات بیدار ہونے لگی۔ ذہن صاف ہوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جن قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی تھی وہ اب معدوم ہو گئی تھی۔ ٹائیگر کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ مان اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ ٹائیگر کی دھڑکنیں معمول پر آ گئیں۔ ہاتھ کے لمس میں محبت اور نزاکت تھی، جیسے کوئی اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اطمینان دلا رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ فی الحال جیسے لیٹے ہوئے ہو اسی طرح لیٹے رہو۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تم لان پر پہنچنے کی کوشش میں یہاں گر گئے تھے۔ ٹائیگر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر ایک چہرہ جھکا ہوا تھا، ماسٹر تاؤ کا شفیق اور محبت بھرا چہرہ۔ اس کی ہونٹوں اور آنکھوں میں مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر کے دل و دماغ میں جو وسوسے چھا رہے تھے وہ فوراً ہی دور ہو گئے اور وہ پلکیں جھپکا کر ماسٹر تاؤ کو دیکھنے لگا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میرا انتقال پرملال ہو چکا ہے اور آپ جہنم میں مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، ٹائیگر بڑبڑایا۔ ماسٹر تاؤ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیوں جہنم میں؟ کیوں جنت میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آس پاس آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے اور میں روح کی گہرائی تک اس کی تپش محسوس کر رہا ہوں۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ آخر تم اوشان کے شاگرد ہو، ماسٹر تاؤ نے مسکرا کر کہا، لیکن میں جہنم کے سلسلے میں تمہارے نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے لیے آپ کو مجبور بھی نہیں کروں گا، ٹائیگر نے کہا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا ذہن صاف کر رہا تھا۔ اس کی حسیات ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی، لیکن ان میں تیزی سے بیداری پیدا ہو چکی تھی۔ البتہ ایک نظریے پر آپ کو مجھ سے ضرور متفق ہونا پڑے گا۔ وہ کون سا نظریہ ہے فرزند؟ ماسٹر تاؤ نے شفقت سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی پاکیزہ مسکراہٹ تھی، فرشتوں جیسے پاکیزہ تاثر سے بھرپور۔ یہ مسکراہٹ ٹائیگر کے لیے کسی زود اثر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہے جب آسمان پر تارے نہیں نکلتے۔ ماسٹر تاؤ کا کہکہا زندگی سے بھرپور تھا۔ ٹائیگر کا ذہن چاقو چوبند ہو گیا۔ کہکہا لگانے کے بعد ماسٹر تاؤ نے مسکراتی ہوئی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا تو ٹائیگر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماسٹر تاؤ سمجھ گیا کہ وہ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ 2 یا 3 آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ماسٹر تاؤ نے بتایا۔ میرا خیال ہے انہوں نے جاتے جاتے بارودی سرنگوں کو ری ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ ٹائیگر کی پیشانی پر سوچ کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے ذہن میں ہر بات واضح طور پر آتی جا رہی تھی۔ فانگ کا کیا ہوا؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ بھی فرار ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ ماسٹر تاؤ نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے وہ چھت پر جا کر کسی درخت پر کود گیا ہو یا پھر کسی رسے کی مدد سے اتر گیا ہو،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمارت کا کوئی خفیہ راستہ استعمال کیا ہو۔ بہرحال میں نے اسے ایک ٹرک میں بیٹھ کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ دفعتاً گیٹ کی سمت سے ایک کان پھاڑ دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دونوں بری طرح چونک پڑے اور گیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک پولیس کار تیزی سے چلی آ رہی تھی کہ اس میں آگ لگ گئی اور دھماکے سے اڑ گئی۔ اس میں موجود پولیس والوں کی چیتھڑے اڑ گئے۔ انسانی جسموں کو یوں ہوا میں اچھلتے اور دم توڑتے دیکھ کر ٹائیگر ایک جرجری سی لے کر رہ گیا۔ وہ خود موت کا تقسیم کار تھا اور اس کے ہاتھوں اب تک نہ جانے کتنی جانیں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اسے انسانوں سے محبت تھی۔ پھر وہ ان لوگوں کو قتل کرتا تھا جو دوسروں پر زندگی تنگ کر دیتے تھے۔ اوہ میرے خدا، ماسٹر تاؤ بڑبڑایا۔ اس کا مطلب ہے کہ گیٹ سے اندر آنے والے راستے میں بھی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے فانگ کو اسی راستے سے باہر جاتے دیکھا ہوگا۔ ہاں، اور میرا خیال ہے اس نے جاتے جاتے ان بارودی سرنگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہوگا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ماسٹر تاؤ نے دونوں ہاتھ سینے پر آر پار باندھ لیے اور بولا، ہمیں اپنے جسم کا ایک بھی ریشہ ہلائے بغیر یہیں رکنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے جلد ہی پولیس کی دوسری گاڑی بھی یہاں پہنچنے والی ہوگی۔ وہ لوگ بارودی سرنگیں ہٹا دیں گے تو پھر ہم آئندہ کا لاہے عمل بھی سوچ لیں گے۔ ٹائیگر تلملا کر رہ گیا۔ ایک طرح سے وہ دونوں اس کھلی جگہ قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بجری والے راستے سے اس کے قدم لان پر نہیں پہنچے۔ ماسٹر تاؤ اسے بتا چکا تھا کہ اس طرف قدم قدم پر بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھی۔ دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماسٹر تاؤ نے اسے تسلی دی، جلد ہی صورتحال سامنے آ جائے گی۔ جہاں تک فانگ اور بلیک سرکل کا تعلق ہے تو وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہاں جو کچھ بھی موجود ہے اسے ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ انہیں کہاں تلاش کرنا چاہیے یا کس جگہ ان کا انتظار کر کے ہم ان کی گردنوں پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ میں سونی کے لیے پریشان ہوں۔ میرا خیال ہے وہ اس عمارت میں موجود نہیں تھی۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ یہاں ہوتی تو فانگ اسے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا۔ ماسٹر تاؤ نے وضاحت کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا۔ ٹائیگر زیر لب نہ جانے کیا کہنے لگا۔ اس کے علاوہ میرا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ حکام کو 10-10 ٹن وزنی ان 10 ڈرموں کے بارے میں اطلاع دے دے جو دریائے وانگ پو کی تہہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر پولیس ان ڈرموں تک بلیک سرکل سے پہلے پہنچ جاتی ہے تو کافی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کام آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ ٹائیگر بڑبڑایا۔ اور تمہارے کیا ارادے ہیں؟ بوڑھے ساؤ نے مجھے بلیک سرکل کی اسمگلنگ کے 2 اڈوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ان میں سے ایک تو یہی بندرگاہ تھی جہاں افیون کے ڈرم اتارے جا رہے تھے، اور دوسری جگہ دریائے وانگ پو کے بند کے قریب ہی کہیں واقع ہے۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ماسٹر تاؤ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ انہیں باتیں کرتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے۔ اچانک ان کی سماعت سے ایک گاڑی کی آواز ٹکرائی۔ وہ چونک کر گیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک اور پولیس وین چلی آ رہی تھی۔ ماسٹر تاؤ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں، وہ بڑبڑایا۔ اگر نہیں بھی پتا تو اپنی پہلی گاڑی کا حشر دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ گیٹ سے آنے والے راستے میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں۔ وہ یقیناً اس کا کوئی سدباب کر کے ہی آئیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ماسٹر تاؤ کے لہجے میں کرب تھا۔ اس کی نگاہیں گیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اس بار جو پولیس وین آئی تھی اس کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ دونوں گاڑیوں سے اسپتال اور پولیس کے کئی آدمی اترے۔ ان میں نمایاں 2 آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں ایسے آلات نظر آ رہے تھے جن کی مدد سے بارودی سرنگوں کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ سمجھدار لوگ ہیں۔ ماسٹر تاؤ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ جہاں تھے وہیں رہے۔ اس دوران میں پولیس کا عملہ بارودی سرنگیں تلاش کر کے انہیں ناکارہ بناتے ہوئے زمین سے نکالنے میں مصروف رہا، جبکہ ایمبولینس والے زخمی سپاہیوں اور لاشوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ پولیس والوں کو بارودی سرنگیں صاف کر کے ٹائیگر اور ماسٹر تاؤ تک پہنچنے میں نصف گھنٹہ لگ گیا۔ جب وہ ان کی طرف بڑھے تو 2 پولیس والوں کی رائفلیں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ پولیس والے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ اپنے سروں سے بلند کر لو، ایک آفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ ماسٹر تاؤ نے ہاتھ اٹھا دیے تو ٹائیگر نے بھی اس کی تقلید کی۔ آفیسر قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شبے کی گہری جھلک تھی۔ اس نے ان پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، ماسٹر تاؤ نے پروکار لہجے میں کہا اور اس واکی ٹاکی پر انگلی اٹھاتے ہوئے ہدایت کی۔ اس آلے پر اپنے چیف سے رابطہ قائم کر کے 2 باتیں کہو جو اس وقت فوری اہمیت کی حامل ہیں۔ آفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ان کی طرف سے بے حد محتاط نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دریائے وانگ پو کی تہہ میں 10-10 ٹن وزنی 10 ڈرم موجود ہیں جن میں افیون بھری ہوئی ہے۔ تمہارا چیف اتنی بڑی کھیپ حاصل کر کے خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ ماسٹر تاؤ نے آفیسر کی مشکوک نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا،
اگر اسے دیر ہو گئی تو بلیک سرکل والے اسے حاصل کر لیں گے اور تم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آفیسر نے دریافت کیا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی تک اسے ماسٹر تاؤ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیف سے کہو کہ وہ سون چنگ کو فون کر کے کہے کہ ماسٹر تاؤ اور اس کا ساتھی شہزاد چند اہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ آفیسر یہ سن کر ساکت کھڑا رہا۔ جلدی کرو، ہم رات بھر یہاں انتظار نہیں کر سکتے۔ ماسٹر تاؤ غرایا۔ آفیسر کے انداز سے ہچکچاہٹ ظاہر ہونے لگی، لیکن ماسٹر تاؤ کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ 15 منٹ بعد انہیں وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کر کے آفیسر نے دونوں باتیں کہہ دی تھی اور پھر سون چنگ کے حکم پر انہیں فی الفور وہاں سے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ عمارت کے گیٹ سے نکل کر ماسٹر تاؤ بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ٹائیگر اس سمت میں چل دیا جہاں بوڑھے ساؤ کے مطابق بلیک سرکل کا دوسرا اڈا تھا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بجے تھے۔ ٹائیگر 20 منٹ تک اس ویئر ہاؤس تک جا پہنچا جس کے بارے میں اسے بوڑھے ساؤ نے اطلاع دی تھی۔ اس نے دریا سے ہٹ کر پہاڑیوں کی طرف سے ہو کر چکر لگایا اور اس جگہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک سلاٹر ہاؤس کے قریب سے گزرا تو وہاں چند سور اور کتے ٹہلتے دکھائی دیے۔ کھلی کھلی چاندنی میں اس نے ایک جگہ رک کر ویئر ہاؤس کا جائزہ لیا۔ پیکنگ میں قدیم زمانے کے جو چند گودام باقی رہ گئے تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ یہ ایک 6 منزلہ عمارت تھی اور اس کی تعمیر کا کام لکڑی سے کیا گیا تھا۔ عمارت کا بیرونی دروازہ بند تھا اور اسے ٹیک لگائے 2 مزدور بیٹھے تھے۔ ان کے سر اپنے گھٹنوں پر جھکے ہوئے تھے اور سروں پر تنکوں کے بڑے بڑے ہیڈ تھے جن کی وجہ سے ان کے چہروں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے ہوں۔ ٹائیگر نے دریا کی طرف دیکھا۔ دریا کے کنارے بھی چند مزدور نظر آ رہے تھے۔